السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ محترم اسکالرز، یہ کلاس الحمدللہ ہفتہ سے شروع ہے اور اس کلاس کے اندر ہم ریگولر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے سیشن کے حوالے سے اور لیکچرر اسلامیات کے جو انٹرویو کے حوالے سے کے پی کے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے جنرل معلومات، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اس میں بہت فیوریبل ہیں۔ تو یہاں پہ سیکھنے کا سکھانے کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر جو کامیابی تب ملتی ہے جب دونوں سائڈ سے ورک ہو، دونوں طرف سے لوگ کام کریں۔ تو کل ہم نے ایم فل پی ایچ ڈی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر سبجیکٹ کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیں گے یا 2 سبجیکٹ کے بعد ایک ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو کل آپ کا لیکچرر جو ایم فل پی ایچ ڈی کا جو ٹیسٹ ہے، ایک القرآن و علوم القرآن کے حوالے سے وہ لیا، اور اس میں وہ ٹیسٹ آئی تھنک اٹیمپٹ بہت کم لوگوں نے کیا، یا ان کے جو لانگ شارٹ کویسچن تھے وہ مجھے نہیں سینڈ کیے گئے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو کام ذمہ داری سے کیا جائے وہی زیادہ افیکٹو ہے۔ اور یہاں پہ ہم پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کلاس ارینج کر رہے ہیں، جیسا کہ آج آپ کے سامنے سارا شیڈول ہم نے دکھایا ہے۔ تو اگر آپ ان ایم فل پی ایچ ڈی والے وہ لوگ جو ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اگر یہاں پہ آپ تسلی کے ساتھ ان 10 دنوں کو لگا لینا تو آپ کے ٹیسٹ میں ایک ایک چیز یہاں پہ ڈسکس ہو جائے گی، آپ کے خطۃ البحث ہو جائے گا، آپ کی ریسرچ میتھڈولوجی کے جو سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، یعنی ہر چیز یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ اور ایسے ہی لیکچرر کے جو خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہاں پہ انٹرویو میں ریسرچ میتھڈولوجی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جنہوں نے تھیسس کیا ہوتا ہے ان سے سوالات ہو جاتے ہیں، اور باقی جنرل القرآن، حدیث، تقابل، سیرت، تاریخ، ان سب کے جو کویسچن ہیں وہ یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو توجہ کرنی ہے۔ ہم نے یہ سیشن اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے بھی آپ گائیڈ کریں کہ ہم اس کو بہتر کیسے لے کے چلیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے حدیث و علوم الحدیث، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ 30 سوالات ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ بھیجنے کی بجائے وہ آپ میں سے ہر ایک کے ذمے 5 6 سوال ہوں گے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم انشاءاللہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کریں گے، بہت سارے سوالات آپ کی یہاں پہ ہی حل ہو جائیں۔ آج کا دن اور کل کا دن آپ نے حدیث و علوم الحدیث پہ ورک کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کو ٹیسٹ کے لیے بڑی افیکٹو ہیں۔ تو آپ اپنی دوڑ دھوپ جو ہے وہ مناسب سمت میں لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ابھی جو سب سے پہلے آپ کو بتانے لگے ہم کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آتی ہے حدیث کی کتابیات۔ تو حدیث کی کتابیات کے حوالے سے یہاں پہ 3 ٹاپکس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے اصول حدیث، ایک ہے تاریخ حدیث، ٹھیک ہے، اور ایک چیز آتی ہے اسماء الرجال، فن اسماء الرجال، یہ والی۔ اب اس ٹاپک پہ اور دوسرا ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے حجیت حدیث۔ حجیت حدیث ہے، یہ چاروں ٹاپکس پہ آپ کو نا ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں پہ حجیت حدیث میں آپ بہت ساری جو کتابیں ہیں اگر ان میں سے دیکھیں گے تو آپ سنت کی آئینی حیثیت یہ کتاب دے سکتے ہیں، میں صاحب کے نام نہیں لکھوں گا، بولی جاؤں گا۔ اس کے بعد تدوین حدیث، مناظر احسن گیلانی کی تدوین حدیث، سنت کی آئینی حیثیت مولانا مودودی کی، تدوین حدیث مناظر احسن گیلانی کی، اور حفاظت حدیث ڈاکٹر خالد علوی کی، نصرت الحدیث مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی، اور ایسے ہی جو اس میں السنت قبل تدوین جو ہے
जाज अल-खतीब की अस्सुन्नत व मकानतुहा फी तशरीह इस्लामी मुस्तफ़ा सबाई की। अब ये जो किताबें आपको बताई है ना, ये 5-6 किताबें, ये फन है हुज्जियत हदीस, ठीक है। ये कौन सा फन है? हुज्जियत हदीस। अब पेपर में या इंटरव्यू में जो सवालात होते हैं उसकी बेस इस तरह होती है कि वो आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। बाज़ का तो लोगों से पूछ लिया जाता है कि हुज्जियत हदीस पे 2 किताबों के नाम या हुज्जियत हदीस पे 3-4 किताबों के नाम। अब आपको ना 4 नंबर का एमफिल और पीएचडी में 4 से 5 नंबर का तो टेस्ट यही है कि उसमें सिर्फ आपको किताबों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंटरव्यू में लेक्चरर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सवालात हुए, फेडरल में हुए, तो उसमें भी ये कुतुब के नाम जो है वो लाजमी शामिल होते हैं। हमने एक एक चीज को यहाँ पे अच्छी तरह लेके चलना है। तो हुज्जियत का मतलब होता है कि हमने हदीस को साबित करना है कि ये हदीस की जो मुनकरीन है, मुस्तशरिकीन, इस्तिशराक, ये भी हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे मैं इसका डाटा जो है वो आपको शेयर कर चुका हूं और आप उसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह वही आपको काफी होगा। तो जो मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए हैं, जो हदीस पे मुनकरीन हदीस के एतराज़ात हैं, उनमें से कोई इक्का दुक्का एतराज़ात मैं आपको बताऊं तो एक एतराज़ ये बनता है कि हदीस जो है ये नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो थी नहीं, बल्कि ये तो बाद में सहाबा के लोगों की बातें हैं, एक एतराज़। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर ही हदीस के लिखने से मना कर दिया था, तो इसको भी एतराज़ बनाया जाता है। तो इसके बहुत सारे जवाबात भी हैं और बहुत सारे एतराज़ात मज़ीद भी हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन एतराज़ात को थोड़ा सा देखना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे जो लिखी जाने वाली किताबें हैं वो मैंने अभी आपको तकरीबन 6-7 बताई है। इनमें से कोई 2-4 आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहां पे आपको कोई ना कोई किताबें बतानी होगी, कोई ना कोई किताब वहां पे बतानी होगी, तो इस लिहाज से आपने इनको भी देखना है। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक की तरफ, उसूल हदीस। उसूल हदीस से मुराद क्या है? उसूल हदीस से मुराद वो उसूल, वो कवायद, उन कवायद का इल्म जो हदीस की सेहत और जांच पड़ताल के लिए वज़ा किए गए हैं। हदीस की सेहत और जांच पड़ताल के लिए वज़ा किए जाने वाले उसूलों का नाम हम कहते हैं उसूल हदीस। अब उसूल हदीस पे लिखी जाने वाली किताबें, ये एमफिल में कई दफा सवाल आया हुआ है, तो इस पे लिखी जाने वाली जो किताबें हैं ये बहुत सारी। हम यहाँ पे अगर 1-2 किताबों को देखें तो हम अपने निसाब के हवाले से जरूर हमें पता होना चाहिए। एक अरबी किताब है शरह नुखबतुल फिक्र, ये अरबी में है और ये हमारे निसाब में, पीयू के निसाब में आफद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब शामिल है। तो शरह नुखबतुल फिक्र ये अरबी में है, मुश्किल है थोड़ी सी, अगर ना पढ़ सके तो इसके बाद एक आसान और बड़ी आम फहम किताब है, उसका नाम है तहसीर मुस्तलल हदीस। तहसीर मुस्तलल हदीस जो है ये एक अहम किताब है दक्तूर महमूद तैहान की। दक्तूर महमूद तैहान की ये एक अहम किताब है और इसमें आपको ये बहुत सारी तफासील जो है वो आपकी मिलेगी। अभी इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ किताबों के नाम और उसके बाद उसूल हदीस, फिर हम जो है किताबुल बुयू उसकी तरफ जाएंगे, फिर अस्मा और रिजाल की किताबें और साथ ये सारी चीजें करेंगे। अब शरह नुखबतुल फिक्र तहसीर मुस्तलल हदीस डॉक्टर महमूद तैहान की, और ऐसे ही अल-लुअलु वल मरजान फी मत्तफ़क़ा अलैहि शेखान, ये पूरा नाम याद रख लें, ठीक है। अल-लुअलु वल मरजान फी मा इत्तफ़क़ा अलैहि शेखानी, यानी कि वो किताब चुने हुए मोती, ठीक है। लुअलु वल मरजान ये मोतियों के नाम है और जिस पर इत्तिफाक किया 2 शेखान ने, ठीक है। और इन शेखैन से मुराद कौन है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की ये किताब है, ये मतन हदीस पे किताब है, ये भी याद रख ले, ये उसूल हदीस की किताब नहीं है। इसके बाद जो उसूल हदीस पे जो किताब आती है वो आप उसूल हदीस व मुस्तलल हदीस डॉक्टर खालिद अलवी की किताब है, और एक छोटा सा किताबचा जो है वो उसूल हदीस डॉक्टर हमीदुल्लाह का, वो भी बड़ा अहम है। तो इस सिलसिले में उसूल हदीस के सिलसिले में एक बड़े मारूफ है डॉक्टर महमूद गाजी के मुहाजरात हदीस, वो बड़ी अहम किताब है।
جس کے اندر ان کی لیکچرز موجود ہیں، ان کو بھی آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصول حدیث کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے مزید جو کچھ کتابیں ہیں وہ اس میں بستان المحدثین آ جاتی ہے، محدثین کے حوالے سے جو کتاب آ جاتی ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کرتے ہیں۔ مگر آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اصول حدیث پہ آپ کو پیپر لازمی آئے گا، انٹرویو میں لازمی کویشچن آتے ہیں، لیکچرر کے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں لازمی سوالات اس پہ آتے ہیں۔ تو آپ اگر زیادہ کتابیں نہیں تو صرف ایک کتاب کا مختصر مگر جامع کا مطالعہ کر لیں تو اس میں آپ کے اصول حدیث جو ہے وہ آپ کے کور ہو جائیں گے۔ یہاں تک ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر میڈم شاہدہ پروین ان کے ایم فل کے نوٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ میڈم جو سوالات پڑھاتی ہیں ایم فل میں وہ پی ایچ ڈی لیول پہ وہ سوالات دیتی ہے، جیسے کہ مناولہ، وجادہ، ٹھیک ہے، اجازہ، تو اس طرح کے سوالات جو ہے علام، اماکن، تو یہ سارے سوالات میڈم دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے نوٹس میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، باقی کلاس کے بعد آپ کو یہ والے نوٹس، دوسرے نوٹس، کچھ کتاب ہے کہ مختصر مگر جامع، یہ سارے آپ کو شیئر کریں گے۔ بس آپ نے پڑھائی ضرور کرنی ہے ان کی۔ اب یہاں تک ہم نے اصول حدیث پڑھ لی ہے، اصول حدیث کی صرف کتابیں، ابھی اصول حدیث ہم نے پڑھنے ہیں۔ اب ہے تاریخ حدیث۔ تاریخ حدیث میں آپ جائیں تو تاریخ حدیث میں ہمیں بنیادی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ حدیث میں بیان کیا چیز ہوتی ہے کہ حدیث کی ہسٹری کیا ہے، حدیث کب سے لکھی گئی ہے اور کب سے باقاعدہ طور پر اس کی جمع و تدوین ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ منکرین کے بنیادی یہ اعتراضات ہیں اس پہ کہ حدیث جو ہے وہ بہت بعد کے دور میں لکھی گئی ہے۔ تو منکرین حدیث جو ہے وہ اس میں فتنہ پرویزیت کیا ہے، اب اس پہ اتنی زیادہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں انٹرویو کے حوالے سے آپ کو تھوڑا ان چیزوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ لاسٹ ٹائم میں خیبر پختونخوا میں ایسے سوالات آئے تھے۔ تو تاریخ حدیث میں حدیث کی ہسٹری ہے، حدیث کے مختلف ادوار ہیں۔ اس میں سے پہلا جو دور ہے وہ بڑا معروف دور ہے، جس میں جو معروف کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ بالکل تھوڑی تھی، اور یہ دور صحابہ کرام کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جب قرآن اور حدیث، قرآن نازل ہو رہا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھے، مگر بعد میں آقا علیہ السلام نے فرما لیا کہ جو بھی تم لکھ لیا کرو، جو بھی نکلتا ہے زبان سے حق نکلتا ہے۔ تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے راوی ہیں، اور انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر حدیث کی جو ہے تدوین شروع کی۔ تاریخ حدیث میں آپ کو بہت ساری کتابیں جیسے شروع میں ملیں گی، تو اس میں آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر 2-3 کتابوں کے صرف نام میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ہے، یہ پہلا دور ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا دور ہے، اور اس میں صحیفہ صادقہ، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ کچھ موجود تھی۔ مدینہ کی جو مردم شماری کے کاغذات تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے، اور مختلف فرما رواؤں کی طرف جو خطوط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے جو کہ مسند احمد میں بھی شامل ہوئے ہیں، تو وہ خطوط بھی لکھے ہوئے موجود تھے۔ ایسے ہی ابو شاہ یمنی کے لیے جو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے لکھوایا تھا وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ ایسے صحیفہ حضرت علی احکام کے مسائل پہ، مسائل اور احکام کے موضوع پہ کچھ احادیث تھی، اور ایک مجموعہ تھا، کہا جاتا ہے 500 تک ان کا حدیث کا مجموعہ ہے، تو وہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ ایسے ہی جو کتاب الصدقہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو پہلے دور کی یہ کتابیں ہیں جن کے حوالے سے ہم نے ان کو ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دور کی جو اہم کتاب آتی ہے وہ ہے موطا امام مالک، اور اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتاب الام ہے امام شافعی کی، کتاب الاثار ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جامع ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی، موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک بڑی معروف ہے، اس کتاب کو بھی، یعنی یہ وہ دور ہے جو مختلف فقہوں کی تدوین کا، مختلف فقہوں کی جو آگے بڑھنے کا وہ دور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور آتا ہے حدیث کا سنہرا دور کہلاتا ہے، سنہری دور۔ اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس میں سیاہ ستہ جو ہے، سیاہ ستہ، یہ سب سے زیادہ کام جو سیاہ ستہ پہ ہوا ہے۔ تو اب آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان سیاہ ستہ کے حوالے سے، ان کے مصنفین کے ناموں کے حوالے سے میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے، ہم ایک ایک چیز میں نہیں جائیں گے،
آپ نے سیاستہ کے حوالے سے صرف تھوڑا سا تعارف کرنا، آج کتاب دوں گا 1-1.5 گھنٹے میں وہ کتاب ساری پڑھ سکتے ہیں آپ، تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی۔ تو سیاستہ کا آپ کو سوال کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا سوال آ جاتا ہوتا ہے کہ ایم سی کیو اس میں کبھی یہ تاریخ پیدائش آ جاتی ہے، امام بخاری کے، امام مسلم کی وفات آ جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے ان کی کتابوں کے اصل نام پوچھے جاتے ہیں، پورا نام پوچھا جاتا ہے، یہ کئی دفعہ سوال آیا، تو ایم فل اینٹری ٹیسٹ میں یہ بہت زیادہ دفعہ سوال آیا ہے۔ تو آپ نے اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس کا پورا نام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کا پورا نام آپ کو پتا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن و ایامہ، تو الجامع الصحیح یہ صحیح مسلم کا نام ہے، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسے جو ہے اصول اربعہ کی 4 کتابیں ان کے بارے میں ذہن میں ہو۔ تو تاریخ حدیث کے حوالے سے جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں پر بھی آپ اگر نظر ڈالتے ہیں تو تذکرۃ المحدثین ہے، محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے، مولانا تقی الدین ندوی مظاہری کی کتاب ہے، محدثین اعظام اور ان کا ناموں کتابوں کا تعارف، مولانا سلیم اللہ خان کی کتاب ہے، اور ایسے ہی جو دیگر کتابیں ہیں مستار المحدثین ہے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی بڑی معروف ہے۔ تو ان میں سے چند ایک کتابیں جو ہے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ کم از کم آپ کوشش یہ کریں کہ جیسا کہ صحیح بخاری کی جو شروحات ہے اس میں سے آپ کو فیض الباری ہے، یہ آپ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی جو شرح ہے وہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایسے آپ کی جو فتح الباری ہے یہ معروف شرح ہے بخاری شریف کی، اس کو حوالے سے آپ کو کوئی 1-2 شروحات آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے۔ تو ایسے صحیح مسلم کی شرح دیواج ہے، فتح الملہم ہے، ایسے عون المعبود ہے ابو داؤد کی، اور ایسے ہی تحفۃ الاحوذی ہے اس کی جو ہے جامع ترمذی کی۔ تو ان شروحات کے حوالے سے بھی ایک شرح جو ہے نا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کیا ہے؟ راویان حدیث کے جانچ پڑتال یا راویان حدیث کے ناموں کا علم جو ہے وہ اسماء الرجال کہلاتا ہے، یعنی کہ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کے راویوں کا جو جانچ پڑتال ہے، ان کا تعارف، ان کے ذاتی قوائف کے حوالے سے جو علم کہلاتا ہے وہ اسماء الرجال ہے۔ یہ ایم فل لیول پہ سوال آتا ہے اور اس میں سوال پوچھے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول پہ جو اس میں سوال آتا ہے وہ اسماء الرجال پہ کتابیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس لحاظ سے بھی پریپیئر کرنا ہے کہ اسماء الرجال جو ہے اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی بنیادی لیول کی کتابیں ہیں اور اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے۔ یہ کتابوں کا ڈیفرنٹ میں نے اس لیے بتایا کہ جب پوچھا جاتا ہے نا کہ کتاب لکھے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید حدیث کی کتاب پوچھے کوئی نہ کوئی، تو لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں۔ ایم فل میں یہ چھوٹا فرق ہے، پی ایچ ڈی میں یہ بڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی انٹرویو میں اس چیزوں کے فرق جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسماء الرجال میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا حجیت حدیث ہے، سنت و مکانت و تشریع الاسلامی، فتنہ پرویزیت جو ہے یہ والی، نصرت الحدیث ہے، سنت کی آئینی حیثیت ہے، یہ ساری کتابیں تو ہوگی جو ہے حجیت حدیث پہ۔ اب اسماء الرجال پہ جو کتابیں ہیں راویان حدیث کے حالات اور قواعد کو جاننا، اس میں مشہور ڈاکٹر سپرنگر جو کہتے ہیں الاصابہ کے مقدمہ میں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم اتنی بڑی نہیں گزری جن کے محنت سے جو ہے 5 لاکھ جو ہے لوگوں کے حالات محفوظ ہوئے، یعنی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا کارنامہ تھا اسماء الرجال کا علم۔ آپ جب تخریج کی کتابیں دیکھتے ہیں تو یقین جانیے انسان سوچتا رہتا ہے کہ محدثین نے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کس قدر ایک چیز کو وہاں پر ڈسکس کیا ہے، کس قدر ایک چیز کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور ایک راوی کے حوالے سے اس کے حالات، تو یہ ایک بڑا علم ہے اور ہمیں اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ الروات ہے، یہ آپ نے کتابیں لازمی یاد رکھنی ہے کیونکہ اس میں سے سوال آ جاتا ہے۔ تاریخ الروات یحییٰ بن معین کے حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، اور اس میں عہد صحابہ سے اپنے جو دور کے جو رجال ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب الضعفاء والمتروکین یہ احمد بن شعیب النسائی کی کتاب ہے، اور موجم کے اعتبار سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسماء الرجال پہ 2-3 کتابوں کے نام، یہ لاسٹ ٹائم تہذیب الکمال جو ہے اس کا نام پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ میں
पूछा गया था, फिर मिज़ानुल एतदाल के हवाले से पूछा गया था, और अल-इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब पीएचडी के टेस्ट में पूछा गया था। तो ऐसे ही ये अस्मा और रिजाल इंटरव्यू में भी ये सवालात लाजमी होते हैं, जो हदीस से रिलेटेड लोग होते हैं वो लाजमी तौर पर सवाल करते हैं। और आपके टेस्ट के अंदर ये किताबें 2017 का लेक्चरर का पेपर देख ले, 20 वाला देख ले, तो अस्मा और रिजाल पे एक एक दो किताबें उन्होंने पूछी हुई हैं। सो इस लिहाज से आपको बेहतर तरीके से इसको भी प्रिपेयर करना है। तो आप किताबें मैं बताता जा रहा हूँ, अल-जर्ह व तादील, ये इब्न अबी हातिम राजी की अहम किताब है। अल-इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, ये बड़ी अहम किताब है, जो कि तराजुम की तादाद इसमें 3500 बनती है और मौजम के एतबार से लिखी गई है। और इब्ने अब्दुल बर के, अलामा इब्ने अब्दुल बर की किताब है। उसदुल गाबा फी मारिफति सहाबा, इब्ने असीर अल-जज़री की किताब है, ये भी हरूफ तहजी के एतबार से है। तज़किरतुल हुफ़ाज़ मिज़ानुल एतदाल, ये अल्लामा ज़हबी की किताबें हैं, जो कि हरूफ मौजम के एतबार से मिज़ानुल एतदाल, और इसमें तरतीब पहले शयूअ सहाबा किराम में, ताबीन, फिर आगे तबा ताबीन, ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ में मौजूद है। अब अहम किताब जो इसमें है वो तहज़ीबुल कमाल फी अस्माए रिजाल, हाफिज जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान अल्लामा मिज़्ज़ी, जो मारूफ है, अल्लामा मिज़्ज़ी की किताब है तहज़ीबुल कलाम। और ये पिछले टेस्ट में भी आई हुई थी कि इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है। ये हाफिज अब्दुल मुग़नी की जो किताब है ना, अल कमाल फी तहज़ीबुल अस्माए रिजाल की तहज़ीब है, हरूफ तहजी के एतबार से है, और औरतों के नाम आखिर पर है। तहज़ीबुत तहज़ीब है, तक़रीबुत तहज़ीब है। ये किताब जो है हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो आपको जो अस्मा और रिजाल में जो किताबें हैं आपको वो बहुत हद तक बता दी गई हैं, आपने उनके हवाले से लाजमी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना है। यहां तक आपका हदीस के हवाले से जितने भी सवालात आते हैं वो यही सवालात आते हैं, ठीक है। इसके बाद अब दो चीजें हैं, एक मतन के हवाले से, और एक चीज जो है वो आपको सवाल आता है जो इस्तिलाहात है, इस्तिलाहात के हवाले से। अब हम इस्तिलाहात की तरफ जाएंगे, उसको देखेंगे कि मारूफ इस्तिलाहात। अच्छा, यहाँ पे देखें इतनी बड़ी इस्तिलाहात है, हम उसको सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते, मगर बुनियादी यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जिक्र कर दी जाएंगी। तो आपने इसको 2-3 इस यहाँ पे टर्म्स हमने बतानी है, क्योंकि ऐसे सवालात आ जाते होते हैं। एक तो है इल्मे मुस्तलह हदीस, इसकी डेफिनेशन है। दूसरा है इल्म जरह व तादील, तीसरी जो डेफिनेशन है वो है इल्मे गरीबुल हदीस, इल्मे गरीबुल हदीस, और जो चौथी टर्म है वो है इल्मे तखरीजुल हदीस, इल्मे तखरीजुल हदीस। अब ये 4 टर्म्स जो है ना, इनमें से एक सवाल एमफिल पीएचडी या लेक्चरर के इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। अब आपको इनका हवाले से पता होना चाहिए कि इल्मे मुस्तलह हदीस क्या है। मुस्तलह हदीस का मतलब है हदीस की इस्तिलाहात का इल्म, ऐसा इल्म जिसमें किसी हदीस की सेहत, ज़ुअफ़, असानीद के तुरक और कुतुब हदीस में मौजूद रावियान के मुकम्मल हालात मालूम किए जाएं, उसको क्या कहते हैं, इल्मे मुस्तलह हदीस। यानी कि वो इल्म जिसके अंदर हम हदीस की सेहत, जो उसूल हदीस की तारीफ है ना, वही इसकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम जो है किसी हदीस की सेहत, ज़ुअफ़, असानीद के तुरक और रावियान हदीस के हवाले से हम बात करते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हमें इल्मे मुस्तलह हदीस। और इसमें जो उस दौर में एक जामे किताब आई थी वो शरह नुखबतुल फ़िक्र है, शरह नुखबतुल फ़िक्र है, जो इस दौर में बड़ी एक अहम किताब आई थी। अब एक सवाल ये है कि जो इल्मे उसूल हदीस है, इस पे पहली किताब कौन सी है। ये आपको बता दें कि इल्मे उसूल हदीस जो है काम तो इस पे पहली सदी हिजरी से ही शुरू है, मगर बाकायदा तौर पर हदीस की तदवीन का काम कब शुरू हुआ है, वो 99 हिजरी के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से हुआ था, और उस वक्त से हदीसों को जमा करना शुरू किया गया। मगर उसके बाद जो उसूल बने हैं
جو علامہ جو قاضی محمد بن رضوی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، آئی تھنک گمان ہے ان کے حوالے سے کہ ان کی پہلی جو کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والباعی، یہ جو کتاب ہے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حدیث کے موضوع پہ لکھی جانے والی اصول حدیث پہ ایک اہم کتاب ہے، اور یہ بڑی ایک جلد کے اندر موجود ہے۔ یہ المحدث الفاصل بین الراوی والباعی یہ اہم کتاب ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصول حدیث پہ، علم مصطلح حدیث پہ لکھی جانے والی ایک مصطلح کتاب اس دور کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں علم جرح و تعدیل۔ اب جرح و تعدیل، جرح کہتے ہیں زخم لگانا، تعدیل کہتے ہیں برابر کرنا۔ علم جرح و تعدیل کا مطلب ہے ایسا علم جس میں راویان اور ان کی صحت اور ضعف کے بارے میں جانا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا علم جس کی بنیاد پر ہم حدیث کے راوی کے اوپر یا اس کی صراحت کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا اس پہ ہم جو ہے جرح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ ضابط ہے، متقن ہے، ثقہ ہے، متہم بالکذب ہے، فسق و فجور والی اس میں عادات ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک جانچ پڑتال کا جو علم ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جرح کا مطلب ہے زخم لگانا، تو راویوں کی جو اس طرح کی جرح کی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ علم جرح و تعدیل۔ اب اس پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ جرح کے مراتب ہیں، کچھ جرح کے لیے جو الفاظ وہ بیان کیے جاتے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ تعدیل اور جرح کا جو مراتب ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جرح، جرح میں جو اہم مراتب ہیں، سب سے بڑا جو درجہ ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ سب سے بڑی اس پہ جرح کی گئی ہے، وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں۔ جرح کے حوالے سے دجال یا کذاب، یہ جو الفاظ ہیں یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے ایک راوی کے اوپر جو جرح کی جاتی ہے۔ دجال، کذاب، وضاع، متہم بالکذب، فیہ نظر، یہ بھی کہا جاتا ہے، متروک، یہ بھی کہا جاتا ہے، حالک۔ یہ الفاظ آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ جو راویان حدیث پہ جرح کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے کون کون سے کوئی 2 4 5 6 الفاظ لکھ دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں: دجال، کذاب، وضاع، متہم بالکذب، فیہ نظر، اور ایسے متروک، حالک، ساکت، ضعیف جدا، فیہ ضعف، تکلم فی، اور ایسے ہی لیس بشیء، ایسے سول حفظ، لیس بالقویش۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جرح و تعدیل کے مراتب ہے، جرح کے، ٹھیک ہے۔ اب تعدیل کے دیکھیں تو تعدیل میں کہا جاتا ہے حجت، حافظۃ، ثقۃ ثبت، لیس بہ باس، ثقۃ صدوق لا باس بہ، شیخ حسن الحدیث، صدوق من الحدیث، صالح الحدیث۔ اب یہ جرح و تعدیل کے جو مراتب ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہو کہ کم از کم جرح کے 3 4 مرتبے کون سے ہیں اور تعدیل کے مرتبے کون کون سے ہیں۔ اب تعدیل کا سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس میں ثقہ کے لیے جو ایک استعمال کیا جاتا ہے تعدیل، اس کی مبالغہ کی صیغہ سے اس میں تفضیل کا، وہ ہے اوثق الناس یا اثبت الناس۔ یہ والا جو تعدیل کے لیے ایک بہت بڑا جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر ثبت یا پھر مقررات، مثلا ثقہ ثقہ، ثبت ثبت، حافظ، یہ وغیرہ۔ مگر سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ راوی سب سے زیادہ ویلڈ ہے وہ کہتے ہیں اوثق الناس، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ہم تیسری چیز کی، اور اس میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے علم غریب الحدیث۔ علم غریب الحدیث کا مطلب ہے وہ علم جس کے ذریعے حدیث میں آنے والے نامنوس اور نامانوس اور اجنبی الفاظ کے بارے میں جانا جا سکے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا غرائب القرآن، ہم نے کہا تھا غرائب القرآن، قرآن کے وہ اجنبی اور نامانوس الفاظ جن کے معنی ڈھونڈنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہو اور کوئی ماہر لغت اس کو دیکھے۔ ایسے حدیث میں بھی کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ نامانوس اور اجنبی ہوتے ہیں، اب ان کے الفاظ ڈھونڈنے میں ہمیں بڑی محنت اور دقت سے کام لینا پڑتا ہے اور ان کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو اس ضمن میں النہایہ فی غریب الاثر یہ کتاب، یہ کوشش یہ کیجئے گا کہ جیسا کہ یہ علم جرح و تعدیل ہے،
ان پہ آپ کو کتاب الثقات آپ کو یاد رہنی چاہیے اس کے حوالے سے، اور علم مصطلح الحدیث پہ شرح نخبۃ الفکر ہے، تفسیر مصطلح الحدیث ہے، یہ کتاب رہ جائے یاد آپ کو۔ علم جرح و تعدیل پہ کتاب الضعفاء یحییٰ بن معین کی آپ کو یاد رہ جانی چاہیے علم جرح و تعدیل پہ، اور تاریخ کبیر اس پہ۔ علم غریب الحدیث پہ آپ کو جو ہے النہایہ فی غریب الاثر یاد رہ جانی چاہیے، اور ایسے علامہ زمخشری کی جو ایک کتاب ہے الفائق، الفائق علامہ زمخشری کی، یا مشکل الاثار امام طحاوی کی جو کتاب ہے، یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفینیشن کریں اور ان کے ساتھ کسی ایک کتاب کا نام لکھ دیں، تو یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری جو چیز آتی ہے وہ ہے علم تخریج الحدیث، وہ علم جس سے معلوم ہو کہ مشہور کتب فقہ، کتب تفاسیر، کتب تاریخ میں وارد حدیث جو حدیثیں آئی ہیں کتب فقہ میں، کتب تفسیر میں اور کتب فقہ میں یا تاریخ میں، کن کن بنیادی کتب سے احادیث لی گئی ہیں، علم تخریج الحدیث۔ اب تخریج کا پتہ چل گیا کہ یہ جو فقہ پہ، تفسیر پہ، تاریخ پہ یہ جو حدیثیں لی گئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، وہ کون کون سی بنیادی کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں، اس علم کا نام جو ہے وہ علم تخریج الحدیث کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی کے مشہور کتاب جو ہدایہ جو ہے، اس میں موجود احادیث کی تخریج کے حوالے سے علامہ ذیلی کی جو ہے نصب الرایہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الدرایہ قابل ذکر ہے، یعنی کہ ہدایہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ علامہ ذیلی کی جو کتاب ہے نصب الرایہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے درایہ کتاب سے لی گئی ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ایک اور علم ہے علم اطراف الحدیث۔ علم اطراف الحدیث سے مراد یہ ہے وہ علم جس میں احادیث کی کسی سند کے تمام روات کے حالات بما ان کی کتب جن میں وہ آئے ہیں معلوم کیے جائیں۔ یہ پھر سن لیں، علم اطراف الحدیث وہ علم جس میں احادیث کی کسی سند کے تمام روات، حدیث کی کسی سند کے تمام راوی اور ان کے حالات اور قوائف یہ جاننا کہ وہ کن کن کتب میں ان کے نام آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطراف الحدیث۔ اور اس میں لکھی جانے والی کتاب ہے تحفۃ الاشراف، ایک حافظ یوسف بن مزی کی ایک اہم کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن میں سے میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، آپ کو لیکچرر خیبر پختونخوا فیڈرل میں، پنجاب میں، اس میں لازمی سوالات آ جاتا ہوتا ہے انٹرویو میں، اور ایسے ایم فل پی ایچ ڈی میں یہ اس میں سے کوئی ایک سوال جو ہے نا وہ آپ کو لازمی آ جائے گا۔ آپ وہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے، ڈیفینیشن بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی ایک ایگزامپل ہم نہیں دے پاتے، تو آپ کو کم از کم ان کے ساتھ کوئی ایک زیادہ نہیں ایک ایگزامپل جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، اور ان کی ڈیفینیشن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس فرق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ تو یہاں تک یہ چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہوگی۔ اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں متن حدیث پہ۔ متن حدیث پہ آپ بات کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں جو آپ کے جو کتاب الزکات ہے، زکات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سارے بیسک سوال ہیں، لیکن کچھ پیپر ایسا ہوگا جو آپ کو آتا ہوگا جس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے، وہ آپ کو آتا ہوگا۔ تو ایسے متن کے جو سوال ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آئیں گے، اور پھر بھی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایم اے میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ایک تھوڑی سی حدیث کے حوالے سے ہم متن کو دیکھ لیں، اس کے سوالات کر لیں، جیسے کہ صلاۃ ہے، زکات ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑے بہت سوالات آنے ہوں گے، اور اس پہ میں ایک لیکچر ہے میرا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی متن حدیث پہ میں شیئر کر دوں گا۔ اس میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے اکثر، وہ ہے کتاب البیوع۔ کتاب البیوع جو ہے یہ سوال اکثر آیا ہوا ہے، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی بیع پوچھ لی جاتی ہے، تو آپ کو ان بیوع میں سے کچھ بیوع کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں، اور کچھ بیوع کو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ اس میں میں یہاں پہ طلاق و رکبان کا ذکر کر دیتا ہوں، یہ ویسے اس میں بھی ہے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ طلاق و رکبان یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر میں لانے سے پہلے قافلوں کو ملنا، شہر میں مال آنے سے پہلے آپ شہر سے باہر لوگوں کو مل لیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، طلاق و رکبان۔ ایسی بیع سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہے لا یبیع حاضر لباد، ایک بیع ہوتی ہے کہ کوئی جو شہری ہے وہ دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے،
ये होता यह है कि देहाती लोग सीधे साधे लोग होते हैं और उनको मंडियों के भाव का पता नहीं होता। शहरी लोग होते हैं वो बाहर गांव में जाकर, जैसा कि आजकल आढ़ती करते हैं, वहां पे मंडी में आने से पहले वहां पर उनके माल का सौदा कर लेते हैं और मंडी के रेट के हवाले से उनको बताते हैं कि रेट तो अच्छे नहीं है। तो इस हवाले से जो बै है ये भी मुनासिब नहीं है। ऐसे ही ला यबीउ अहदिन अला अहदिन, यानी कि एक दूसरे की बै पे बै करना, ये भी बै जायज नहीं है। एक होती तनाजाशु होती है चढ़ती की बै, सौदा लेना है नहीं, बस जानबूझ के 5 लोग खड़े कर लिए, उसमें से 2 लोग अपने डाल दिए, 3 लोग वैसे खड़े हैं जिन्होंने व्यापारी है, जिन्होंने सौदा खरीदना है, और ये बोली लगाएंगे और जानबूझ के चीजों को बढ़ाने के लिए, उनकी बोली बढ़ाने के लिए ये अपने रेट्स बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे चढ़ती की बै जो है ना ये मुनासिब नहीं है। ऐसे मुहाकिला, ठीक है, मुहाकिला कहते हैं कच्ची खेती की बै करना, यानी कि कच्ची खेती है अभी पक्की नहीं है और उसी की उसी सूरत में बै कर देना कि जब ये पक जाएगी तो नफा हो या नुकसान हो ये मेरी है। तो इस लिहाज से ऐसी बै से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। एक मुजाबिना और मुहाकिला। ये मुजाबिना जो होती है ये फलों में होती है, कच्चे फलों की आप बै करते हैं, दरख्त पे फल लगे हुए हैं, अभी उसके पकने का इंतजार हो रहा है और आप उसी दरख्त को बेच देते हैं। अब होता ये है कि बाज़ वक़्त मुमकिन है कि कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई आफत आ जाए जिससे नुकसान हो जाए तो अगले बंदे को नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा ऐसी बुयू से मना फरमाया। मुहाकिला खेती की और जो है मुजाबिना ये कच्चे फलों की है। बैल गरर का मतलब है धोखे की बै। ये किसी भी लिहाज से आप धोखा देते हैं तो उसमें आपकी ये बै शामिल हो जाती है कि आप दिखाते कुछ है देते कुछ है। ऐसे बै हब्रुल हबला से मुराद क्या होता है कि आप एक ऊँटनी की बै करते हैं कि ये जो ऊँटनी है इसके अंदर जो बच्चा है जो ये जनेगी, उसके पेट में जो आगे बच्चा होगा जो वो जनेगी, उस बच्चे की बै करना, यानी कि तीसरी जगह पर जाकर बै करना, तो इसको कहते हैं हब्रुल हबला। ऐसे ही बै सराया कहते हैं उस बै को कि जिसमें आप जानवर का दूध रोक लेते हैं। फर्ज कीजिए भैंस या गाय का सौदा होने वाला था, आपने ये किया कि एक दिन पहले उसको दोना छोड़ दिया, उसको खूब खिलाया पिलाया, दोया नहीं है, ताकि जब कोई चेक करने वाला है वो चेक करे दूध इसका कि इसका दूध तो बहुत ज्यादा है। अब जब वो चेक करेगा वक्ती तौर पर तो बहुत ज्यादा होगा, जब घर जाके 1-2 दिन बाद उसको असलियत नजर आएगी। तो ऐसे धोखे की बै है, सराया कहते हैं थनों के अंदर दूध को रोक लेना, तो ऐसी बै से भी जो है वो बचना चाहिए। ऐसे ही 1-2 बुयू और भी हैं जिनके हवाले से आपको बस थोड़ा सा इल्म और मजीद होना चाहिए। जो है सरात कंकरी फेंकने की जो बै है एक इस हवाले से, और एक टच करने की भी बै है। पर वो उन बुयू के हवाले से आपको मजीद जो थोड़ी बहुत चीजें देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका क्लियर हो जाएगा। किताबुल बुयू पे एक असाइनमेंट है, वो इंशाअल्लाह ताला असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसके हवाले से बाकी मतने हदीस के हवाले से आपके वही जनरल सवालात हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। ज़कात के हवाले से आपको पता होगा, सारा तफसील है, और आपको जो मुनकरीन हदीस की अक़साम है, वज़ाइन, मुनकरीन, मुनहरिफीन, नफ्स की अक़साम है, इबादुल अरबा कौन से हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अस्वादैन से क्या मुराद है, सांप और बिच्छू, अस्वादान खजूर और पानी, अज़ानैन अज़ान और इक़ामत को कहा जाता है, नुक्ता वो गिरा हुआ माल उसको कहा जाता है। और ऐसे मुकस्सिरीन सहाबा की तादाद जो है वो 7 है। तो इस लिहाज से आपने देखना है कि अय्याम तशरीक 11, 12, 13 है, ईदैन के रोजे और अय्याम तशरीक के रोजे रखने मना है। हदीस की तलाश करने के 5 तरीके हैं, रावी की मार्फत से, मौजू हदीस की मार्फत से, हदीस के पहले हिस्से की तखरीज करके, मतन की छत, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ पर आपको हदीस की कुछ अक़साम के हवाले से मैंने ये नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। अक़साम हदीस ये मैंने कहा नोट्स भी आपको शेयर किए थे, आप में से हर एक बंदा उसको पढ़े। देखिए जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप लाख पढ़ा लें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इनको लाजमी पढ़ेंगे। ये आपके लेक्चरर के, एमफिल के, पीएचडी के इंटरव्यू में, टेस्ट में ये सारे सवाल आने वाले हैं। अक़साम हदीस में आप देखते हैं, एक जामे है, एक सुनन है, एक मुस्नद है, मौजम है, ठीक है, जुज़ है, और ऐसे ही मुफरद है।
یہ اقسام حدیث ہیں۔ جامع ہم اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں 8 طرح کے مضامین بیان کیے جائے۔ میں مختصر ڈیفینیشن کرتا جا رہا ہوں، آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ کوئی ایک آدھا شارٹ کویسچن ایم فل لیول پہ اس میں آتا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ لیکچرر کے ٹیسٹ میں ہر صورت آتا ہے اس میں سے۔ تو عقائد، آداب، احکام فطر، مناقب اور علامات قیامت، یعنی کہ جس میں 8 طرح کے مضامین بیان کیے جائیں اس کو جامع کہتے ہیں۔ تو جامع ہمارے پاس کتابیں ہیں 3، ایک جامع بخاری، ایک جامع مسلم اور ایک جامع ترمذی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دوسری ہے سنن، احکام کی حدیث، جس میں احکام کی حدیث کی ترتیب ابواب فقہ پر ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنن۔ اور اس میں ہمارے پاس کتاب سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی بھی ہے، سنن نسائی بھی ہے، یعنی کہ ان سب کو سنن کہا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ بھی ہے۔ اس کے بعد مسند، صحابہ کرام کی ترتیب سے جو حدیثیں ہوں الگ الگ صحابہ کرام کی ترتیب سے جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسند۔ مسند احمد اس میں ہمارے پاس بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کے بعد موجم، موجم کہتے ہیں جس میں ترتیب شیوخ حدیث سے لائی جائے، یعنی کہ شیوخ حدیث، شیوخ پہلے بڑے شیخ کی، اس کے نیچے پھر ایسے ان کے شیوخ کے اعتبار سے جو ایک ترتیب لائی جاتی ہے، اس کے شیخ کی، اس کے شیخ کی، اس کے شیخ، ایسے چلتے جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجم۔ ترتیب شیوخ سے لائی جانے والی حدیث جو ہے وہ موجم کہلاتی ہیں۔ جز کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسئلہ پر کتاب کوئی حدیث جو ہے جمع کر دی، ایک مسئلہ پر جز رفع الیدین اس پہ موجود ہے۔ مفرد کہتے ہیں جس میں کسی ایک شخص کے مفردات کو جمع کر دیا جائے، ایک شخص کی روایات کو جمع کر دیا جائے، اس میں کئی کتابیں موجود ہیں۔ غریب کہتے ہیں مفرد اور غریب میں یہ یاد رکھیں کہ مفرد میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا، ایک شخص حدیث کا راوی بیان کرنے والا یا کوئی بھی محدث، کوئی بھی جو حدیث کو بیان کرتا ہے، مگر جو ہے نا غریب، غریب میں لازمی ہے کہ ایک محدث جو ہوتا ہے محدث، اس کی جو مفردات جب جمع کیے جاتے ہیں وہ جو کہلاتی ہے کتاب، وہ مفرد کہلاتی ہے۔ اور رسالہ جس میں کسی خاص موضوع کے مطابق حدیث لائی جائے، رسالہ اور جز تقریباً ملتے ہیں، ایک جز پورے پہ لائی جائے تو وہ جز ہے، اور ایک آرٹیکل پہ، ایک ٹاپک پہ جب لائی جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رسالہ۔ مستخرج یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں دوسری کتابوں کی حدیث کی جو زائد سندوں کا جس میں استخراج کیا گیا، یعنی کہ دوسری حدیث کی کتابیں جو ہے اس کی جو زائد سندوں سے بات کی ہے، جس کا استخراج انہوں نے بھی کیا ہے، اس کی جو حدیثیں لائی جاتی ہیں اس کو ہم مستخرج کہتے ہیں۔ اور مستدرک کہتے ہیں دوسری کتاب کے جو موافق جو اس کی رہی، فرض کیجئے ایک کتاب تھی، اس کی شرائط کے اوپر یہ اترتی تھی مگر اس نے چھوڑ دی، پھر بھی تو اس کی چھوڑی ہوئی کتاب جو کسی دوسری کتاب کی شرائط پہ پورا اترتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مستدرک ہے۔ ایسی حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستدرک۔ اب آپ آ جائیں یہ جو اقسام حدیث سے نکل کے اب ہم آتے ہیں اصول حدیث کی کچھ ٹرمز کی طرف۔ تو ٹرمز آپ نے جو ایم فل لیول پہ آئیں گی نا، وہ آپ کو بتا دیں کہ وہ ٹرمز بڑی آسان ہوگی۔ وہ آئے گی معلق، موصل، منقطع، متواتر، خبر مقبول، یہ ساری آپ کو بتا دیں۔ متواتر ہم یہ کہتے ہیں سب سے جو بڑی اہم جو حدیث سمجھی جاتی ہے، ایسی حدیث جس میں کثیر راوی ہوں اور ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال ہو۔ 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ متواتر کی 2 قسمیں ہیں، لفظی ہے اور معنوی ہے۔ اگر لفظوں میں تواتر ہو تو لفظی، معنوں میں ہو تو معنوی۔ اس کے بعد متواتر کے اپوزٹ آتی ہے احاد۔ خبر احاد کہتے ہیں جس میں تواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں، جس میں تواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں۔ اب ظاہری بات ہے جس میں تواتر کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ خبر احاد کہلائے گی۔ اب خبر واحد جو ہے، خبر واحد، اس کو قبول کرنے کے جو اصول ہے نا فقہ حنفی کے، یہ ایم فل کے ٹیسٹ میں، انٹرویو میں اور ایم فل لیکچرر کے انٹرویو میں بڑی دفعہ سوال ہوئے ہیں۔ اس میں سے 1-2 چیزیں آپ یہ لازمی یاد رکھ لیں کہ فقہ حنفی میں جو خبر واحد ہے اس کو اس قدر حجیت نہیں ہے، وہ حجیت ملتی ہے تو پھر ان کے کچھ اصول ہیں، تو ان اصولوں کی بنیاد پر ان کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ حدیث عام موضوع سے متعلق نہ ہو، عام مسائل کے حوالے سے نہ ہو، راوی کا اپنا عمل اس کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔
قاعدہ کلیہ اور قاعدہ فقیہ قواعد فقیہ کی مخالف نہ ہو تو پھر ایسی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں تو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور الفاظ، حدیث نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے الفاظ بات اللہ تعالیٰ کی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو سندوں کی نسبت کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند میں 3 راوی رہ جائے، جس کی سند میں جو ہے 2 راوی رہ جائے، وہ عزیز اور مستفیض بھی کہتے ہیں مشہور کو، اور غریب کہتے ہیں جس کی سند میں 1 راوی رہ جائے۔ اب غریب کی جو نا 2 قسمیں ہیں، غریب کی 2 اقسام ہیں، اور یہ سوال آیا ہوا ہے ایم فل میں بھی اور لیکچرر میں بھی۔ ایک ہے مطلق اور ایک ہے نسبی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر غرابت اصل سند میں ہو، اصل سند میں غرابت آ جائے تو یہ مطلق غریب، اور اگر سند کے درمیان میں آ جائے، سند کے درمیان میں آ جائے، سند کے درمیان میں آ جائے تو یہ غریب نسبی، اور اگر سند کے اندر جو اصل سند میں آ جائے تو پھر یہ مطلق ہو جائے گا۔ تو یہ غریب کی بھی قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا، حدیث مقبول جو ہے اس کی مقبول اور مردود یہ ہے، ایک مقبول ہے جس کو قبول کر لیا جائے، ایک مردود ہے جس کا صدق اس کے کذب پر غالب نہ ہو، یعنی کہ جس کا کذب اس کے صدق پہ غالب آ جائے، اس کا جھوٹ واضح ہو جائے، سچ چھپ جائے، ایسے راوی کی حدیث کی روایت کو جو ہم کیا کہیں گے، یہ مردود ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک خبر مقبول ہے، خبر مقبول جس کو قبول کر لیا گیا، اور اس کی 4 اقسام ہیں، بڑی معروف ہے، پیپر میں کئی دفعہ آئی ہے، لیکچرر کے اور ایم فل پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ میں۔ تو آپ نے جس میں صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری، اب اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے وہ آپ نے ذہنوں میں رکھ لینا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس میں ہے وہ صحیح ذاتی ہے، جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں: متصل سند ہو، راوی عادل ہو، راویوں کا ضبط ہو، خبر شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو۔ اس میں یہ پائی جائے اس کو کہتے ہیں یہ صحیح ذاتی۔ اگر راوی کا تھوڑا سا ضبط خفیف ہو جائے، یعنی کہ ضبط جو ہے ہلکا ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ حسن ذاتی، یعنی کہ ضبط میں کمی آ جائے تو حسن ذاتی ہوگی۔ اب جو حسن ذاتی ہے وہ آگے جا کر ہی صحیح لغیری، صحیح ذاتی جو ہے وہ لغیری ہے، جو حسن ذاتی آگے جا کے بن جاتی ہے۔ تو صحیح لغیری میں 5 شرطیں پائی جائیں گی، آپ کو بتا دیا، صحیح ذاتی، حسن ذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری۔ تو بعض کا یہ جگہ دونوں جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب سب سے زیادہ معتبر درجہ کس کا ہے، وہ ہے صحیح لغیری کا، صحیح ذاتی کا، اس کے بعد صحیح لغیری، اور صحیح لغیری کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ حسن لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے۔ اور حسن لغیری جو ہے یہ جب دیگر سندوں سے مل کر آئے، دیگر طرق سے مل کر آئے، تو اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ یہ حسن لذاتی ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر بھی اس کی سمجھ نہ آئی تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، مزید آپ اس پہ نوٹ شیئر کر دیں، کیونکہ یہ سوال پیپر میں آ جاتا ہے۔ قدسی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرفوع جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، موقوف صحابہ تک، مقطوع تابعی تک، مرفوع کے آگے 3 قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری، ٹھیک ہے۔ موضوع راوی حدیث پر جس پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہو۔ اب آگے خبر واحد کی جو اقسام ہے وہ آتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، تو یہ آسان ہے، ویسے میں ذکر کر دیتا ہوں، آسان ہے، اس پہ کوئی اتنے زیادہ ورک تو نہیں ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خبر واحد کی جو چوتھی قسم میں آتی ہیں، اس میں متصل آتی ہے، مسند آتی ہے، منقطع آتی ہے، معلق آتی ہے، موصل آتی ہے، مرسل آتی ہے اور تدلیس آتی ہے۔ متصل کون سی سند ہوتی ہے؟ متصل حدیث وہ حدیث جس کی سند میں راوی پورے ذکر ہو، ملے ہوئے ہوں، وہ متصل۔ اور مسند وہ حدیث جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یہ والی۔ منقطع وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، کسی بھی جگہ سے کٹی ہوئی آ جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی راوی گرا ہوا آ جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ منقطع ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ منقطع ہے۔ معلق وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں، اب یہ سوال ہے فلم میں،
اس میں سے اس جگہ پہ ایم فل میں اور لیکچرر کے ٹیسٹ میں سوال لازمی آئے ہوئے ہیں اور کئی آئے ہوئے ہیں. معلق اور موزل کا فرق یا معلق اور موزل میں جو ڈیفینیشن ہے وہ پوچھی جاتی ہے. اس میں سے ایک سوال آپ کو ضرور آئے گا, یہ لکھ لیں آدمی, لیکچرر والے بھی اور جو ایم فل پی ایچ ڈی والے, یہ سارا ایک ٹیسٹ اس میں سے سوال آپ کو لازمی آئے گا ایم فل لیول پہ. معلق وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں راوی گرے ہوئے ہوں. موزل وہ حدیث جس کی سند کے درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند میں ایک سے زائد راوی پہ در پہ گرے ہوئے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موزل. اچھا, معلق میں سند کے شروع میں ایک راوی یا کثیر راوی گر سکتے ہیں, ایک شروع میں گر گئے کہ آگے جا کے گر گیا, یہ ہو سکتا ہے. موزل میں یہ شرط ہوتی ہے کہ سند میں درمیان میں گرے یا دو راوی اکٹھے ہی حذف ہو جائے, دو راوی اکٹھے ہی حذف ہو جائے تو یہ موزل ہے. موزل اور معلق میں اصل فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. منقطع تو سمپل ہے نا, منقطع کا مطلب ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی راوی گر جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منقطع حدیث ہے. معلق شروع میں گر جائے, ایک گرے یا زیادہ گرے, اگر درمیان میں گرے یا پہ در پہ گرے تو موزل کہلائے گی. مرسل وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے, اب یہ چار چیزوں میں آپ کو فرق آ گیا نا تو سمجھ آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرسل جو ہے جس سند کی آخر کے اندر سے راوی گر جائے, شروع میں گرے تو معلق, کہیں سے بھی گرے منقطع, درمیان سے گرے یا اکٹھے گرے تو موزل, آخر سے گر جائے تو مرسل. اب مرسل خفی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مدلس, تدلیس, اصل میں اس کو کہتے ہیں چھپانا. وہ حدیث جس کے راوی کی عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا شیخ کے نام کو چھپاتا ہو, جس میں نام کو چھپایا جائے. تو تحصیل المصطلح حدیث کے اندر جب آپ پڑھیں گے پی ایچ ڈی لیول پہ تو یہ سوال آتا ہے کہ اس کی آگے جو ہے تدلیس کی جو اقسام ہے, تدلیس شیوخ ہے, تدلیس تسویہ ہے, یہ جو سارے سوالات یہ اس وقت آتے ہیں. تو خیر ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اب ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو مزید بتانی ہے, وہ ہے معنعن یا عنن. وہ حدیث جس کی سند کے لفظ میں لفظ عن آتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ عن فلان, ٹھیک ہے, حدثنا عمرو عن فلان عن ابی ہریرہ, یہ جو الفاظ اس میں آ جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث معنعن, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مسلسل, وہ حدیث جس کی سند میں صیغہ ادا کے راویوں یا صفات یا حالات ایک ہی طرح ہوں, یعنی ایک ہی جیسے جن کے سارے حالات و واقعات چل رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسلسل. اب ایک ہے بیان صیغہ ادا. اب جو صیغے رکھے گئے ہیں حدیث کے بولنے کے لیے, جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں حدثنا, اخبارنا, انبانی یا انبانا, ٹھیک ہے, یا قرأت, قال لی فلان, قال لی, ایسے ہی کتب الی فلان ان فلان قال فلان. یہ وہ صیغے ہیں جو حدیث کے راوی استعمال کرتے ہیں روایت کو بیان کرنے کے لیے. تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں دو فرق آپ نے میجر یاد رکھنے ہیں. قرأت کا مطلب ہوتا ہے میں نے پڑھا, تو جب بندہ خود پڑھ رہا ہو اور شیخ جو راوی بیان کرنے والا ہے تو پھر وہ کہے گا قرأت, یا پھر جو ہے حدثنا جب کہے گا متقدمین کے ہاں تو حدثنا اور اخبارنا سیم ہے, مگر متاخرین کہتے ہیں یہ الگ الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا اگر استاد پڑھے اور شاگرد سنے, اور شاگرد اگر اکیلا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ حدثنی. یعنی کہ اگر استاد پڑھتا ہے شاگرد سنتا ہے, جیسا کہ فرض کیجئے آپ تو میرے سینئر ہیں ماشاءاللہ, موسٹ نالج والے ہیں آپ سارے, تو میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. اب آپ زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے حدثنا, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ سن رہا ہے تو وہ حدثنی, ٹھیک ہے. اب اگر میں استاد ہوں, آپ شاگرد ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ ایک پڑھ رہا ہے تو میں کہوں گا اخبارنی. اگر آپ زیادہ ہیں تو اخبارنا. اب یہ جو صیغے ہیں یہ صیغے کہتے ہیں ادائے سند کے لیے. تو اخبارانی اور اس کے حوالے سے بھی بتا دیا. اب آپ کو بتاتے ہیں اسباب طعن. اسباب طعن جو ہے راوی کے حوالے سے یہ بھی سوال آنا ہے آپ کو, تو ایم سی کیوز میں آ جائے یا شارٹ کوسچن میں آ جائے تو یہ سوال آپ کو پتا ہونا چاہیے. 5 ٹوٹل ہے اسباب طعن, 10
اسباب تان، یعنی کہ راوی میں تان کرنے کے اسباب کن بنیادوں پہ ہوتے ہیں؟ وہ 10 ہیں. اس میں سے 5 کا تعلق جو ہے نا وہ حفظ سے ہے، اور 5 کا تعلق جو ہے وہ ضبط سے ہے. حفظ کہہ رہے ہیں یا عدل، ٹھیک ہے، اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ 5 کا تعلق جن کا حفظ کے ساتھ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا یہ والا، یا تہمت جھوٹ کی، متہم بالکذب، یا اظہار فسق، اظہار فسق، یا کہتے ہیں جہالت کا ہونا، یہ ہو سکتا ہے، یا بدعت کا مرتکب، بدعت کا مرتکب. اب ان 5 کا تعلق جو ہے نا وہ راوی کے عدل یا حفظ سے ہے. اب راوی کا جو ضبط ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے غفلت کا ہونا، غفلت کا زیادہ ہونا، یہ ہو سکتا ہے، اور غلطی کا زیادہ ہونا، غفلت، غلطی، ثقہ کی مخالفت، وہم کا پایا جانا، یا برا حافظہ ہونا، وہم کا پایا جانا، برا حافظہ ہونا. یہ ہے اسباب طاعت جن کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس میں اب آپ چند ایک چیزیں ضرور دیکھ لیں جس میں سے حدیث کی جو ٹرمز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو کون کون سی ہیں. موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہو. متروک وہ حدیث ہے جس کے راوی پہ متہم بالکذب یعنی کہ جھوٹ کی تہمت لگ جائے، جس پہ جھوٹی تہمت لگ جائے اس راوی کی حدیث کو کہتے ہیں یہ متروک ہے. یہ کیا ہے؟ متروک ہے. اور شاذ ایک ہوتا ہے ثقہ اور ایک ہوتا ہے عاصق. ثقہ وہ ہوتا ہے جس کی جو قابل اعتماد ہوتا ہے، اور عاصق جو اس سے بڑا ہوتا ہے. وہ حدیث جس کا راوی خود ثقہ ہو، وہ حدیث جس کا راوی خود ثقہ ہو مگر ایک ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے. یعنی کہ ایک ثقہ اپنے سے زیادہ عاصق کی مخالفت کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت شاذ ہے. اب شاذ کے مقابلے میں وہ حدیث جو شاذ کے مقابل ہوگی، جو شاذ کے بدلے میں ہوگی، مقابلے میں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے یہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ شاذ کے مقابلے میں اب عاصق کی جو روایت ٹھہری وہ محفوظ، اور جو ثقہ کی روایت ٹھہری وہ شاذ، یعنی کہ شاذ ہوگی اور محفوظ بات ہوگی. عاصق والی روایت کو ہم محفوظ کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں وہ محفوظ ہے. اب معروف منکر، منکر وہ ہوتی ہے جس کے راوی باوجود ضعیف ہونے کے جماعت ثقہ کی مخالف روایت کرتا رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر. معروف وہ حدیث جو منکر کے مقابل ہو، منکر جو مخالف ثقات میں رہا ہو. ضعیف راوی تھا، ضعیف شاذ میں تو ہوتا ہے نا راوی خود بھی ثقہ ہوتا ہے مگر اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے. منکر میں یہ ہوتا ہے کہ راوی ضعیف ہوتا ہے مگر وہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے. راوی ہوتا ہی ضعیف، خود بھی ضعیف ہے مگر وہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے. اب جو ثقہ کی مخالفت کرتا ہے عاصق کی، اس کی روایت کو ہم کہیں گے محفوظ. عاصق کی روایت محفوظ، ثقہ کی شاذ. اب اگر ایک ضعیف بندہ اٹھ کے وہ ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو کہتے ہیں منکر. اب اس ضعیف کے مقابلے میں جو روایت ہوگی، کس کی؟ جو روایت ہوگی جو ثقہ راوی کی، اس کو کہیں گے معروف. اس کو کیا کہیں گے؟ معروف. اب مضطرب وہ حدیث جس کی سند میں آپ کو اضطراب یا اختلاف واقع ہو جائے اور اس میں تطبیق بھی واقع ممکن نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مضطرب ہے. ایک مقلوب وہ حدیث جس میں غلطی سے، بھول سے متن میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، متن پہلے آ جائے سند بعد میں آئے، یا متن بعد میں آ جائے سند پہلے آ جائے، یا اس میں کوئی آگے پیچھے متن کے اندر الفاظ کا آگے پیچھے کر دینا اور سند کے اندر کسی لفظ کو مؤخر اور مقدم کر دینا، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں مقلوب. اب اس کی دونوں قسمیں ہیں، مضطرب المتن، مضطرب السند. ایسے مقلوب المتن، مقلوب السند. اگر متن میں غلطی ہو گئی یا اختلاف ہو گیا تو وہ مضطرب المتن، اگر سند میں ہو گئی تو وہ مضطرب السند. اگر متن میں، سند میں یا متن میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر مقلوب میں آئے گی تو اس کو کہیں گے یہ مقلوب المتن ہے.
اگر تقدیم و تاخیر کسی لفظ میں آئی ہے یا متن میں آئی ہے یا سند میں آئی ہے، جس میں آئی ہے، سند میں آئی ہے تو مقلوب السند، متن میں آئی ہے تو مقلوب المتن، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسے جی ایک چیز ہوتی ہے مدرج، مدرج کہتے ہیں درج کرنا، ایسا حدیث کا راوی جو اپنی طرف سے کلام درج کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مدرج المتن یا مدرج السند۔ اگر سند میں ایڈ کرے تو وہ مدرج السند کہلائے گی، اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کر دے، ایسے متن میں کرے تو مدرج المتن کہلائے گی۔ اس کے بعد جی بس بنیادی چیزیں ہیں، وہ آپ کو مزید آپ شیئر کر دیں گے، تو جتنے شیوخ ہیں ان کے حدیثوں کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی طریق پیدائش ثلاثیات بخاری 22 ہے، یعنی کہ ثلاثیات سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ثلاثیات سے مراد وہ حدیث جو 3 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ 22 روایات موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر جو ہے 5 روایت موجود ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر 1 روایت موجود ہے ایسی۔ باقی آپ کو یہ بتا دیا کافی حد تک، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ کچھ 2-4 چیزیں اور ہیں۔ روایت المدبج کہتے ہیں کہ کوئی 2 ساتھی جب آپس میں بیان کریں، ایک دوسرے سے روایت لیں، اس کو کہتے ہیں روایت المدبج۔ ایک ہوتا ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، یعنی کہ بڑوں کا چھوٹوں سے لینا، یعنی کہ کسی شخص کا ایسے راوی سے روایت لینا جو عمر میں اس سے چھوٹا ہو، جیسا کہ استاد کا شاگرد سے روایت لینا، باپ کا بیٹے سے روایت لینا، ٹھیک ہے، یہ صحابی کا تابعین سے روایت لینا، یہ روایت الاکابر عن الاصاغر۔ میڈم شاید اس کے اوپر بڑا زور دیتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سابق اور لاحق، 2 راوی ایک ہی شخص سے جب روایت کریں مگر ان دونوں کی وفات میں خاصا لمبا فرق ہو، یعنی کہ ایک شیخ تھا، ٹھیک ہے، ایک شیخ ہے جی، 2 راوی بیان کرتے ہیں، اب ان دونوں کے یہ 20 سال پہلے فوت ہو گیا، یہ 10 سال پہلے فوت ہوا ہے، جو پہلے فوت ہوا اس کو کہیں گے سابق، جو بعد میں فوت ہوا اس کو کہیں گے لاحق، اس کو کیا کہیں گے؟ لاحق۔ ایسے ہی جو ہے دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے روایت الاکرم، جب کوئی راوی اپنے ساتھی سے روایت کرے تو اس کو کہتے ہیں، یہ روایت الاقران ہے، جب کوئی ساتھی آپس میں روایت کرے تو روایت المدبج ہے۔ تو اس کے علاوہ اور 2-4 ٹرمز ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیں گے۔ باقی اس لیکچر کے علاوہ آپ تسلی کر لیجئے گا کہ آپ کو وہاں پہ کوئی اور سوال نہیں آئے گا، اور بڑی کوشش کی ہے کہ آج اس لیکچر کو بڑے مختصر عمدہ طریقے سے آپ کو ڈسکرائب کیا جائے، بیان کیا جائے، ایک ایک چیز ہم نے کوشش کی ہے، یہاں پہ آپ کو بیان کی ہے۔ اب یہ ہے کہ کل کا سارا دن آپ نے اس پہ کوشش کرنی ہے، کتابیں پڑھنی ہے اور شارٹ ٹرمز یاد کرنی ہے۔ ٹرمز پہ اتنا زیادہ پیپر نہیں آئے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں پی ایچ ڈی والوں کو جو میں نے بتائی ہیں چیزیں، اجادہ، مناولہ، وجادہ، یہ والے سوالات جو میں کل نوٹس آپ کو شیئر کروں گا میڈم کے، تو اس پہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ باقی جنرل یہی سوال ہے، ایم فل لیول کے بڑے بنیادی سوال ہوں گے، لیکچرر کے ٹیسٹ میں بھی بڑے بنیادی سوالات ہوں گے، مگر یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اس لیے 10 دنوں میں آپ کا ایک بہترین تیاری جو ہے نا ہم نے پلان سیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور آپ کو بھی توفیق دے پڑھنے کی، ہمیں پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال اس سلسلے میں تو آپ کر سکتے ہیں۔